السلام علیکم، میں آپ کا میزبان رئیس احمد سعیدی نیٹ ورک چینل میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ سیرت النبی کوئز کمپٹیشن محمد سب کے لیے رحمت ہے کا یہ 13واں پارٹ ہے۔ دوستو، آپ میں سے جن کے جوابات سب سے اچھے اور عمدہ ہوں گے انہیں 5000 روپے کا انعام دیا جائے گا، تو دیری نہ کریں اور اس میں ضرور شرکت کریں، اور اس سے آپ کو مستقبل کے لیے بھی بہت فائدے ہوں گے۔ خود شرکت کریں، اپنے خیش و اقارب کو، اپنے بال بچوں کو بھی شرکت کرنے کے لیے ابھاریے، کیونکہ سیرت ہی کا پہلو ہے کہ ہمارے لیے اس میں ہر طرح کی رہنمائی ہے۔ طریقہ اس کا کیا ہے؟ اس کا طریقہ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی اعلان کیا ہے، ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سوالات ہوں گے اور سوالات آپشنل ہوں گے، یعنی ایک سوال اور 4 آپشن A B C D، جو جواب میں A B C D جواب دینا بہت آسان ہے۔ جیسا کہ ایک سوال ہوگا اس میں 4 آپشن A B C D آئے گا، تو سوال نمبر 1 کا اگر آپ جواب دے رہے ہیں تو 1 لکھ کر کے اب ان میں سے A B C D جو صحیح ہو اس کو آپ لکھ دیں، ہم سمجھ جائیں گے۔ تو دوستو، جوابات دینا بہت آسان ہے اور سوالات بھی آسان رہیں گے۔ تو 12واں پارٹ میں ہم نے سنا کہ حضرت سودا بنت زمیعہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح کیا۔ قریش سے مایوس ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیرون مکہ بھی دعوت کا سلسلہ شروع کیا۔ طائف کا سفر اس سلسلے کا پہلا سفر تھا، لیکن وہاں سے بھی مایوسی ہوئی۔ طائف سے واپسی پر وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام چند دن تک رہا۔ یہاں آپ کی جنوں کی ایک جماعت سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنات کی ایک جماعت سے ہوئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، ایک سورۃ الاحقاف میں، دوسرے سورہ جن میں۔ سورۃ الاحقاف کی آیت تو یہ ہے، وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ اور جبکہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا، آپ کی طرف بھیجا کہ وہ قرآن سنے، تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا چپ ہو جاؤ۔ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے، ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی دائی کی بات مان لو، ان کی طرف لوٹ جاؤ، وہ جیسا کہیں ویسا کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ سورہ جن کی ایک آیت بھی آپ دیکھیں، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ آپ کہہ دیں میری طرف یہ وحی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، آپ کہہ دیں میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کر سکتے۔ یہ 15ویں پارے کی آیت تک ہے۔ تو دوستو، یہ آیات جو اس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئی، ان کے سیاق و سباق سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی ایک آمد پہلی بار ہوئی، جنوں کی یہ آمد
پہلی بار ہوئی تھی، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت مسلسل چلتی رہی۔ جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانے سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب مکنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے مدد فرمائی تھی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور اللہ کے عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئیں ان کے بیچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں، اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی، چاہے لاکھ رکاوٹیں آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر کے نکلے ہیں اس دعوت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، کوئی نہیں روک سکتا، وہ دعوت ہر ایک تک پہنچ کر کے رہے گی۔ چنانچہ اس نصرت اور ان بشارتوں کے سامنے غم و الم اور حزن و مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھائے ہوئے تھے۔ آپ نے عزم مصمم فرما لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں چستی اور گرم جوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ مکہ کیسے جائیں گے، جبکہ وہاں کے باشندوں، وہاں یعنی قریش نے آپ کو نکال دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی ضرور راستہ نکال دے گا۔ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ طائف سے مکہ واپسی، نخلا سے روانہ ہو کر آپ کوہ ہرا کے پہاڑ پر تشریف لائے، اور یہاں مقیم ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سرداران قریش کے نام پیغام بھیجا، مگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ضمانت اور پناہ میں لینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ چنانچہ مطعم بن عدی کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو وہ بھی اگرچہ مشرک اور کافر تھا، مگر عربی شرافت اور قوی حمیت کے جذبات سے متاثر ہو کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا کوہ ہرا پہنچ کر اور آپ کو اپنے ہمراہ لے کر مکہ میں آیا۔ مطعم کے بیٹے ننگی تلواریں لے کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اس کے بعد مطعم اور ان کے بیٹوں نے ننگی تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر تک پہنچا دیا۔ قریش نے مطعم سے پوچھا، مطعم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واسطہ ہے؟ مطعم نے جواب دیا کہ مجھ کو واسطہ تو کچھ نہیں، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایتی ہوں۔ جب تک وہ میری حمایت میں ہے کوئی نظر بھر کر ان کو نہیں دیکھ سکتا۔ مطعم کی یہ ہمت اور حمایت دیکھ کر قریش کچھ خاموش سے ہو کر رہ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ کر پایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا لو قال مطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء التنی لترکتہم۔ اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بننے والی یہ ویڈیو سیریز مسلسل جاری و ساری ہے۔ احباب سے گزارش ہے کہ اس کو خوب شیئر کریں، اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں
और दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना अपने अहबाब का ज़रूर ख्याल रखें, खास ख्याल रखें।